إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ہر قسم کی حمد و سلام، تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، عظمت، رفعت، جلوت، جلال اللہ مالک القدر خالق الازواج کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کونین تاجدار مدینہ باغی مدحہ ساکی قصر سید البشر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈ حضرات، پچھلے جمعے سے ہم نے ایک موضوع شروع کیا ہوا تھا. اس موضوع کے حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ نکات، کچھ پوائنٹس آج اسے بیان کر کے ختم کرتے ہیں. ہمارا موضوع تھا کہ ہم سب لوگ مسلمان ہیں، ایک سچے دین پر کھڑے ہیں، سچے عقیدے کے ساتھ. دنیا کے ادیان میں صرف دین حق، دین اسلام ہے. جب ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی ایک سچا ہمارا معبود برحق صرف ایک ہے، باقی سب جھوٹے معبود ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے رسول ہیں، صادق و امین ہیں. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم ان کی امت میں سے. پھر یہ جو مظالم کا سلسلہ چل پڑا ہے دنیا میں، جہاں جہاں دیکھتے ہیں، وہ کشمیر میں چلے جائیں، برما میں چلے جائیں، اب فلسطین کا مسئلہ بڑا سلگ رہا ہے. تو آخر مسلمانوں کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس بارے میں ہم سے بات کریں. اس مدد کے نہ آنے کی وجوہات اور اسباب جس میں ہم آج کل مبتلا ہیں، کچھ چیزیں بیان کی گئی. نمبر 1 شرک، اس کے ساتھ ساتھ عمل میں کوتاہی، ایمان کی کمزوری. اور آج اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انما ینصر اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، انما ینصر اللہ هذه الامه بضعيفها بطاقتهم
वस्सलातिहिम मा इखलासी। नसाई शरीफ की ये हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने फरमाया इन्नमा यंसुरुल्लाहु हादिहिल उम्मा, अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की मदद फरमाते हैं बिज़ईफिहिम, उम्मत के कमजोरों की वजह से। एक हदीस रसूल है अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों शायद कि तुम्हें रिज़्क तुम्हारे कमजोरों की वजह से दिया जा रहा है, मगर हमारी बदतमीजी ऐसी है कि अल्लाह हमसे हर चीज छीन ले। वो जो कमजोर है, कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं जो कमजोरों के साथ तामल करते हैं, उस तामल की बुनियाद पर उन कमजोरों की जो दुआएं मिलती हैं, उनके साथ जो सपोर्ट होती है, अल्लाह ताला उसकी वजह से आपका रिज़्क देता है। आप कई दफा बाजारों में, मंडियों में देखेंगे कुछ लोग ऐसे तेज तरार और चलाक नहीं है, लेकिन कारोबार उनका बहुत वसी। बंदा कहते हैं यार इनकी तो चलाकी भी नहीं, होशियारी भी नहीं, कारोबार बहुत है। आप उसको चेक करेंगे तो यकीनन आपको ये मिलेगा कि ये बंदा अपने बरादरी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, मल्लेदारों के साथ तामल करता है और अल्लाह उसका रिज़्क बढ़ाता है। यही अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद करते हैं बिज़ईफिहिम, तुम्हारे कमजोरों की वजह से, और अल्लाह की मदद का दूसरा सबब क्या है? जो दुआएं करते हैं। आज मसला यह है कि हम लोग दुआ करना आ गए, दुआ नहीं करते। तो भाई अल्लाह से मांगने में भी शर्माते हैं। ठीक है, बात वाक़े ऐसे हैं जिसके ऊपर मुसलसल ही मांगता रहे, खास ना करें, लेकिन हर टाइम की दुआ है, जिस तरह मर्जी दुआ करें। और तीसरा मसला कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत की मदद करते हैं उनकी नमाजों की वजह से, और साथ फरमाया बाकी इखलास से ही, और इनके इखलास की वजह से कि जो दुनिया में, जो इस्लाम में, जो हमारे साथ लोग नजर आते हैं मुखलिस है और अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस है, अल्लाह ताला उसकी मदद करते हैं। अब हमारे अंदर इखलास खत्म होता जा रहा है, हमारे अंदर मुनाफिकत बढ़ती जा रही है। ओवरऑल हमारे लिए आप जिस मर्जी को देख रहे हैं, दो बंदे बड़े दोस्त हैं, बड़े इकट्ठे नजर आते हैं, जब एक साथ वाला दोस्त साइड पर होता है, दूसरा बंदा उसकी गिबत कर रहा होता है। बरादरी के लोग बड़े इकट्ठे नजर आते हैं कि यार ये चाची ताए हैं, ये कजन है, ये फलाने हैं, फलाने हैं। आपके पास आएंगे, मिलेंगे, जब एक बंदा उठेगा दूसरा बंदा उसको शिकवा देता है। आज इखलास नाम की चीज नजर नहीं आ रही। मेरे भाइयों को अंदर इखलास डालना, जिससे लड़ाई करनी है उससे मुंह पे करें, जिससे इख्तिलाफ रखना है उसके मुंह पे सयान करें। आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप मुनाफिकत करते हैं? आपका कोई बंदा भाई, उसका रवैया अच्छा नहीं है, उसका अखलाक अच्छा नहीं है, आप उसके साथ मामला तय नहीं पा रहे, आप उसके सामने आप स्ट्रेट कह देते भाई मेरा तेरे साथ मामला सही नहीं है, आप उससे किसी किस्म की ये तो ना रखे कि मैं तेरे मुंह पे अच्छा हो जाऊं और पीछे तेरी बुराई करूं। स्ट्रेट कह भाई अपने मामला ठीक कर, मैं तेरे साथ नहीं कर सकता। तो इखलास हमारे अंदर होना चाहिए। जब मुनाफिकत बढ़ती जा रही है, अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला का तावन वो हमसे मुक्ता है। इसके साथ ही पांचवा बड़ा सबब नमाजों में अदम तवज्जो। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक सादा सी बात, एक सादा सी आयत बड़ी साफ और वाज़ेह है, कोई वहां नहीं है। अल्लाह ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, ऐ लोगों, ऐ मेरी मखलूक, ऐ मुसलमानों, अगर मेरी मदद चाहिए, और इस तरह जितने बंदे बैठे हैं सबको अल्लाह की मदद चाहिए। कोई ऐसा सूरमा नहीं है तो ये कहे कि मैं अल्लाह की मदद के बगैर हर नाम चला। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, कुछ स्टेट, रियासत अल्लाह के ताबों के बगैर नहीं कर सकती। हाँ, अल्लाह ताला ढील देते हैं, अल्लाह ताला काफिरों को भी ढील देते हैं, जो बदअमल मुसलमान हैं अल्लाह उनको भी ढील दे रहे हैं। ये अल्लाह का इंतजाम है, उसकी क्या वजह है? अल्लाह को पता है। लेकिन अल्लाह ने साफ और वाज़ेह फरमाया वस्तईनु, जिसको मेरी मदद चाहिए वस्तईनु, वो मदद तलब करे बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र के साथ और नमाज के साथ। जो मुसीबत आ गई, मुश्किल आ गई, सब्र कर ले और नमाजों में तवज्जो। आज यकीन करें हमारी नमाजें सिर्फ दिखलावे की नमाजें। नमाज इधर पढ़ते हैं, जो भी आप देखिए नमाज पढ़ता है, हर बंदा अपने आप से सवाल करे कि उसकी तवज्जो नमाज में कितने परसेंट। भागे भागे आना है, भागे भागे आकर दो सजदे की और निकलने की। जब मस्जिद में आना है ताकि उसे घर की, कारोबार की, बरादरी की, लड़ाई की फिक्र है। जब वो मस्जिद में खड़ा हो जाए अल्लाह के सामने, तो बजाय कि वो जो पढ़
بیان کرتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے, اس کے ترجمے میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق رکھے, یہ بات نہیں ہے. بلکہ اس کو مسجد کے نکلنے کے بعد بھی جو کام کرنے ہیں اس کی لسٹ اس کے دماغ میں چل رہی ہے. یہاں تو جمعے کے لیے آئے ہیں, جمعے کے بعد ہمیں جمعے کا فوری بار کاموں کی فکر ہے, اثر کی طرف بتائیں گے, اثر کے بعد اثر کے کاموں کی فکر لسٹ نماز میں سوچ لیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, ایسی باتوں کو کہنا نہیں. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی, آپ نے وضو کر لیا, مسجد آ گئے, اپنا موبائل بند کر دیں, پچھلی فکریں چھوڑ دیں, خالص اپنی اس نماز پر توجہ دیں جس نماز کے لیے آپ لوگ آئے. اور یہ کہ اللہ فرماتے ہیں مستعین بالصبر والصلاۃ, اے لوگوں مدد کے ساتھ, اگر تمہیں مدد چاہیے تو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بات ہے. اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی بات نہیں. جو اللہ سے ڈرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری مسجد میں موجود ہے, نماز پڑھتے اللہ کے سامنے روتے ہیں, دعا کرتے اللہ کے سامنے روتے ہیں, رونا آتا ہے. تو رونا کیوں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت ڈائریکٹ ہوتا ہے, اللہ سے دعا کرنا ہوتا ہے. جس کا اللہ سے رابطہ ہی نہیں ہوتا وہ لوگ کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے, گھر سے دھکے لگا کے نماز پڑھنے آ رہا ہے, تو ایسی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی. تو آج ہماری مدد نہ ہونے کا بڑا سبب ہماری کھوکھلی نمازیں. جو کھوکھلی نماز ہے اس کے اندر اثر ہی نہیں ہے, تو اوپر کیا جانے اور کیا قبول ہوگی. کوشش کریں اپنی نمازوں میں جان پیدا کریں. کوئی سجدہ, کوئی لوگ رکھتے دنیا کو دکھانے کے بغیر اکیلے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنی وہ دولت کے عطا کریں, وہ نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہو جائے. حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ آنے کا چھٹا بڑا سبب اللہ کے دین کی مدد سے ہی نواز ہے. آج ہم لوگ وسائل بھی ہیں, طاقت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, شعور بھی ہے, بات بھی بڑی سناتے ہیں, بڑے پنچایتی کرتے ہیں, اختیار اور اقتدار بھی بنا گیا تھوڑا یا زیادہ, لیکن ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کو یہ دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے کتنا لگا ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے. سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات, سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات, سارے خزانے, ساری طاقتیں اس کے پاس, کیا اللہ ہماری مدد کا منتظر ہے؟ اور نہیں بھائی, ایسی بات نہیں. صرف کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو. جو لوگ اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کی سپورٹ کرو, وہ کسی بھی طریقے سے. جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں اس کی سپورٹ کرو, جو مسجد بنا رہا ہے, مدرسہ بنا رہا ہے, اس کی سپورٹ کرو, جو مسلمانوں کے گھروں میں راشن پہنچا رہا ہے اس کی سپورٹ کر دیں, جو بندے میدان جہاد میں کھڑے ہیں ان کی سپورٹ کر دیں, جو بندے کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی نعرے کے ساتھ, کسی بھی بینر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتے ہیں, اللہ کہتا ہے ان کی مدد کرو. ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو, اللہ فرماتا ہے ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کریں گے. ویثبت اقدامکم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی سے نوازیں گے. والذین کفروا فتعصب لهم واضل اعمالهم, آج انہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے, بربادی ہے, افسوس ہے. واضل اعمالهم, اور اللہ کہتا ہے ان کے جتنے بھی بظاہر خیر کے کام نظر آتے ہیں, اضل اعمالهم, انہوں نے کفر کیا ان کے ساتھ بھی بتایا ہو. آج اگر تو فلسطین میں, پوری دنیا میں جو خدمت خلق کے نام پہ اگر کفار بھی کام کرتے ہیں تو ان کا ثواب نہیں ملنے والا. قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ثواب اسے ملے گا پہلی شرط کیا, اگر وہ مسلمان ہو, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, پھر اس کا اکاؤنٹ ثواب کا کھلے گا. مگر نہ بتایا جتنا بھی خیر کا کام ہے وہ ملے گا نہیں. باقی یہ چیزیں بھی صرف ساری دھوکے کی بات ہے. یہ کفار جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے بڑے ان کے قانون ہیں, ہم کہتے ہیں بڑے ان کے بڑے ہی اخلاقیات ہیں. ایک بلی بیمار ہوگی اس کے لیے ایمبولینس آ گئی, ایک پرندہ کبوتر گر گیا اس کے لیے امداد ہو رہی ہے. بھائی اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. آج کل آپ پیش کر کے اقوام متحدہ میں سارے مسلمان ملک بھی تھکے, ساری دیگر قومیں بھی تھکی, ان کے اندر احتجاج بھی بہت ہو رہے ہیں, لیکن عملی طور پہ ان کے ساتھ کوئی عمل نہیں ہو رہا. ہاں کبوتر کی ویڈیو آ جائے گی, بلی کی ویڈیو آ جائے گی, انگریزوں کے اندر جی بڑا, مغرب کے اندر, یورپ کے اندر بڑا جی انسان کے جانوں کا خیال کیا جا رہا ہے, جانوروں کی جانوں کا خیال کیا جا رہا ہے, بڑے ہیومن رائٹس ہیں, اور ادھر آج 15,000 کے قریب
بیان نہیں ہے حضرات. ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہ ہونے کا ساتھ بڑا وجہ ہماری امت کے آپس میں اختلافات. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے لوگوں اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نزاع مت رکھو، آپس میں مسلمانوں جھگڑے مت رکھو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مسلمانوں کے لیے. اب آپ کو دیکھ لیں مثال آپ کے دور دنیا میں نہیں گئے، اپنے گھروں میں دیکھ لیں. جن گھروں میں اتفاق اور اتحاد ہے اللہ کو عزت دیتا ہے. کوئی بھی گھر دیکھ لیں، کوئی برادری دیکھ لیں، کوئی علاقہ دیکھ لیں، جن بھائیوں میں محلے داروں میں دوستوں میں آپس میں اتحاد ہے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جن بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، جن دوستوں میں اختلاف ہو گیا، جن قوموں برادریوں میں اختلاف ہو گیا، ان کا نقصان شروع ہوتا ہے. یہی حالت اسلامی ملکوں کا ہے کہ جو اسلامی ممالک آپس میں محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کی ترقی ہے، جو نہیں بیٹھے وہ زوال کی طرف شکار. یہ اختلاف قوموں کے اندر بھی ہے، بین الممالک بھی ہے. آج آپ کے سامنے ہے کہ مسلمان ملکوں کے آپس میں لڑائی ہے، آپس میں لڑائی ہے. عراق کی کویت کے ساتھ لڑائی ہوئی، قطر کے ساتھ تمام عربی ملکوں کی لڑائی ہوئی، ایران اور سعودی عرب کا تنازع ابھی تک حل نہیں ہو رہا، بظاہر کچھ ہو چکا ہے. اور بھی جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ اختلاف ہے، ابھی افغانستان کا اختلاف ہمارا بڑا عروج پہ جا رہا ہے. یہ وہ باتیں نہیں ہے جن کا آپ کو نہیں پتا، صرف ثابت کرنے کے لیے کہ آپس کا اختلاف ملکوں کا وہ ہمیں تباہ برباد کر. ہم ایک ہی اعتراض کرتے ہیں کہ افغانستان اپنے بندے پکڑے. افغانستان کی ویڈیوز ہمارے سامنے آئی ہیں، کس طرح ہمیں موبائلیں ملتے ہیں کہ ہماری بربادی صرف پاکستان کی وجہ سے. یہ آپس میں اختلافات ہیں، اختلافات چند بندوں کے ہیں، ویڈیو دو چار بندوں کی ہیں، لیکن اس سے متاثر پوری کی پوری قوم ہوتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج اہل ایمان کی دوستی کافروں کے ساتھ. آج اسلامی ملکوں کی تجارت کافر ملکوں سے زیادہ ہے، آپس میں کم ہے. ہماری بھی بتائیے یہ جتنے عربی ملک ہیں جس میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آج ان کی تجارت دیکھیں انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ. انڈیا کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. جو کشمیر کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں وہ خاموش ہو گئے مطلب کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ بات نہیں کرنی، ہم نے تجارت کرنی. ابھی پرسوں کی خبر آئی ہے کہ ابھی جو حالیہ اسرائیل نے جو تباہی مچائی فلسطین میں، 3 دن پہلے یو اے ای نے اپنے جو تجارتی جو ان کا معاہدہ تھا اس کے لیے اپنے جہاز اسرائیل بھیجے ہیں، کچھ سامان بھیجے ہیں. اب ایک طرف آپ جب تجارت کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو کس طرح روکیں گے کہ یار تم ہمارے مسلمانوں میں ظلم نہ کرو. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرف مائل مت ہو جنہوں نے ظلم کیا. اگر ہو جاؤ گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اللہ کہتا تمہیں ضرور پھر آگ پہنچے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں ہوگا. ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تم پھر مدد بھی نہیں کیے جاؤ. یہ اللہ نے صاف اور واضح سورہ ہود میں ارشاد فرمایا. اب آپ اسے دیکھیں حالات آپ کے سامنے کہ پاکستان کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں عرب ملکوں کے جو اس وقت انڈیا کے ساتھ ہو گئے. اسرائیل کے ساتھ جو معاہدے ہوئے پچھلے 2-3 مہینوں میں وہ بھی آپ کے سامنے. کچھ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کو بھی قصور ہے. صرف جب طرف بات نہ کریں کہ عربی کا قصور ہے. جو لوگ بزنس کرتے ہیں، جو لوگ اجناس بیچتے ہیں، چاول بیچتے ہیں، کچھ اور چیزیں بیچتے ہیں، اس مارکیٹ والوں کو پتا ہے ہم بھی بن حیثیت کو بڑی طرح ہوتے ہیں. جو ڈیلیں ان سے کرتے ہیں وہ ڈیل پوری نہیں ہوتی. جو سیمپل چاول کا بیچتے ہیں، دالوں کا بیچتے ہیں، کپاس کا بیچتے ہیں، جو کپڑے کا بیچتے ہیں ویسے ہوتا نہیں ہے. وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ بڑا چلے ہیں. وہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اپنے رویے پر بھی غور کرو. ہمارے پاکستان کے بیوروکریسی کے، ہماری انتظامیہ کے بھی مسائل ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر صرف یہ بات کہیں کہ ان لوگوں کا قصور ہے تو یہ بھی غلط. دونوں کی طرف سے مسائل ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات ٹھیک چلائیں بطور مسلم، بطور پاکستانی، تو ہمیں بھی اپنے آپ کے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی اگر اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی مدد نہ آنے کی بڑی وجہ 9ویں نمبر پر وہ ہمارا ترک جہاد کہ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، جب سے ہمارے اوپر زوال بھی شروع ہوا. انہیں پتہ ہے کہ لڑنا تو انہیں ہے نہیں، تو رات کرے نہیں. ایک بندہ ہے
مسکین تھا، جتنا اسے ماری جاؤ بندے کا بدماش روز اسے مارے گا، وہ کیوں مارتا ہے؟ اسے پتا ہے اس سے کون سا آگے سے بولنا، بقیہ جو محلے دار کھڑے ہیں انہوں نے بھی چپ رہے ہیں تو اسے تو ماری جانا۔ جب تک آپ کسی بڑے بندے کا ہاتھ روک لیں گے تو پھر اگلا خاموش ہو جائے۔ پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ پاکستان کے پاس اگر ایٹم بم نہ ہو، ٹیکنالوجی نہ ہو تو یہ چیزیں ہمارے یہاں بھی شروع ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مسلمانوں پر کہ شکر ہے پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج اور مضبوط دفاع موجود ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انڈیا آپ کو برداشت کرتا ہے؟ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ اب یہی حال جو اسرائیل کا ہوتے ہیں، اسرائیل کے ساتھ ساتھ جتنے ارب ملک ہیں کوئی کچھ نہیں ہے، بس بیٹھے ہیں، تیل کی دولت ہے، سارا کچھ ہے، آگے سے انہیں روک نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا کل امکان آباد بڑی اسٹیٹ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل اے نبی سے کہہ دیں امکان آباد و ابناء، اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے و اموال اقترفتموہا اور تمہارا مال و تجارت تخشون کسادہا اور تمہاری وہ تجارتیں جس کے تم گھاٹے کرتے ہو و مساکن ترضونہا اور بڑی بڑی کوٹھیاں جن کے اوپر تمہیں رہنا تمہیں بڑا پسند ہے تمہارے مسکن۔ اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں یہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں اگر یہ زیادہ محبوب ہے تو اللہ فرماتا ہے فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لایا ہے، حکم سے مراد اللہ کا عذاب، اللہ کی ازمائش نہ آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کے مقابلے میں اپنے بیگم، اپنے بچے، اپنی تجارت، اپنے گھروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں اب قریب عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آج ہماری قوم ساری کی ساری ایسی پوری کی پوری امت مسلمان، یہاں چیز کی میں وضاحت کر دوں، کچھ لوگ، ہم لوگ، ہمارا ممبر، ہمارا اسٹیٹ انفرادی جہاد کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ سمجھے کہ کوئی 2 بسیں 10 بندے کھڑے ہو جائیں پاکستان میں جہاد شروع کر دیں، ہم اس کو جہاد تسلیم نہیں کرتے۔ اسٹیٹ کا ساتھ ہونا، اس کا ساتھ ملنا، اس کے علاوہ یہ جہاد ہوتا نہیں۔ جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، جہاں 10 بندے کھڑے ہو جائیں پاکستان میں ہوتا رہا، جو ہماری فرقہ واحد کے نام پہ اہل تشیع اور اہل سنت کے ساتھ جو آپس میں لڑائیاں جاری رہی، مناظرانہ سسٹم جاری رہا، 2-4 بندے جو ابھی پچھلے 4 سالوں میں پاکستان میں ہو رہا ہے، KTV کے اندر جتنے بھی دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، اس قوم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ تم جہاد کرو۔ پاکستان آرمی کے جوان ہیں، ان کے اوپر جو لوگ حملہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو مارنا جہاد ہے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، جب تک اسلامی ریاست، اسلامی اسٹیٹ جہاد کا اعلان نہ کرے تب تک نہیں ہوتا۔ یہ میرا موقف ہے، علماء کرام موجود ہیں، آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھ سے وضاحت لے سکتے ہیں۔ جزء عرب ملکوں کے اندر جتنے یہ حوثی بھائیوں کا مسئلہ ہے، یہ یمن کے اندر کے مسئلے ہیں، دیگر جتنے بعض ممالک کی طرف سے بعض ممالک کے اندر مداخلت ہے، وہ بھی اسی طرح ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکے میں رہے، آپ نے جہاد کا اعلان نہیں کیا، جب نتیجے میں آگے ایک ریاست کا اعلان کیا پھر اس نے جہاد شروع کیا۔ جتنا بھی دنیا کے اندر اسلام غالب آیا، جتنا بھی دنیا میں اسلام غالب آیا، وہ اسلامی ریاست کے تحت جو جہادی دستے گئے انہوں نے غالب کیا، انہوں نے اسلامی ریاست کو بڑھایا، تو تب جا کے دنیا میں اسلام پھیلا۔ وہ آپ کسی بھی حکومت کو، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں، آپ کی چیزیں ثابت ہو جائے گی، اس پہ بحث کی ضرورت نہیں۔ لیکن جہاد کرنا چاہیے، اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ جو لوگ بندے جہاں جہاں جہاد کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے جمعے کا خوبصورت خلاصہ پچھلے جمعے سے وابستہ ہے۔ اس پوری دنیا میں مسلمانوں پر جو مظالم، جو بے بسی، بے کسی طاری ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کچھ پچھلے جمعے بیان ہوئے، کچھ آج اس ذکر میں بتایا گیا۔ ہمارا عدم اخلاص، مخلص نہ ہونا، ہمارے اندر نمازوں میں عدم توجہ، صبر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد نہ کرنا، یا جو بندے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں ان کی سپورٹ نہ کرنا،
اسی طرح آپس کے اختلافات انفرادی بھی اور امت مسلمہ کی، اسی طرح مومنوں کے ساتھ ہماری دشمنی ہے اور کفار سے کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہماری دوستی زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی اللہ کی نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جہاد کا ترک کرنا، جب سے اسلامی حکمرانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے، جب سے ہمارے اوپر زوال ہوئی، اور مزید یہ زوال آگے کئی سالوں تک نظر نہیں آتا کہ ہم پھر بہتری کی طرف آتے ہیں جب تک ہم لوگ سٹینڈ نہیں لیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے کی، کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔